على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأئمة الفقهاء والمحدثين. باب قول الله تعالى: وَوَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه قال: قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن یوزن۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ باب جو آپ حضرات نے ابھی پڑھا ہے یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، اور اس سے پہلے کتاب جو آئی ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور اس سے پہلے کتاب الاعتصام ہے۔ کتاب التوحید کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب الاعتصام کا تکملہ اور تتمہ ہے، یہ مستقل باب نہیں ہے، لیکن جمہور محدثین اور تمام شراح حدیث کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ کتاب بھی اور کتابوں کی طریقے سے مستقل ایک کتاب اور بخاری شریف کا آخری کتاب ہے، یہ بھی مستقل ایک کتاب ہے اور بخاری شریف کی آخری کتاب ہے۔ ہاں البتہ عنوان کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، عنوان کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے نسخوں میں کتاب التوحید کا لفظ صرف آتا ہے، اور امام مستملی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں والرد علی الجہمیۃ وغیرہم کا اضافہ بھی آتا ہے۔ ویسے یہ باب بھی مستقل باب ہے، جیسے کتاب الایمان ایک مستقل باب ہے، کتاب الصلاۃ ایک مستقل باب ہے، کتاب العلم ایک مستقل باب ہے، اسی طریقے سے آپ کے کتاب التوحید بھی ایک مستقل باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو باب الوحی سے شروع کیا، اور اس میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائی، اور اس کے بعد زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق احادیث کے ابواب لائے، اور کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید کے اوپر اور کتاب التوحید میں بھی آپ کے وزن اعمال کے اوپر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب التوحید کو کتاب الایمان کے ساتھ ہی لانا چاہیے تھا، اس واسطے کہ توحید اور ایمان دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ توحید جو ہے وہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے، تو جو چیز ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے اس کو ایمان کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے بہتر تو ایسا معلوم ہو رہا تھا بظاہر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شروع میں کتاب التوحید کو ذکر کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ کتاب الایمان کو جیسے ذکر کیا اسی کے ساتھ کتاب التوحید کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن امام صاحب نے اس کو بالکل اخیر میں ذکر کیا ہے۔
خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ اس کی کیا اصل وجہ ہے، لیکن محدثین نے اس سلسلے میں تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ چنانچہ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو بالکل آخر میں بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ توحید ہوگی تو نجات بھی ہوگی، اس لیے کہ نجات کا مدار توحید کے اوپر ہے، اس لیے توحید کو آخر میں بیان کیا کہ توحید ہوگی تو نجات بھی ہوگی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ اور توحید دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جس کی موت توحید کے ساتھ ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں جانے کی امید پر اپنی اس کتاب کو کتاب توحید پر ختم کیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کتاب الایمان کتاب الایمان میں گفتگو کے دو پہلو ہیں، ایک ایجابی پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر ایجابی پہلو کو ذکر کیا ہے اور کتاب التوحید کے اندر سلبی پہلو کو ذکر کیا ہے۔ کتاب الایمان میں بحثیں آئی ہیں آپ کو حب الرسول من الایمان، الحیاء من الایمان، اور آپ کے اس طریقے سے الجہاد من الایمان، یہ سب ابواب قائم کیے ہیں۔ یہ سارے ابواب جو ہے آپ کے ایجابی پہلو کے ہیں۔ اور کتاب التوحید میں کون سے فرقے غلط ہیں ان سے بچا جائے، کون سا مذہب غلط ہے اس سے بچا جائے، کون سا فرقہ باطل ہے اس سے احتیاط کی جائے، ان سب مسائل کو آپ کے کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ایک جگہ ایجابی پہلو کو ذکر کیا ہے توحید کے، اور دوسری جگہ آپ کے اسی کے سلبی پہلو کو ذکر کیا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مقام پہ ایمانیات ہی کا تذکرہ کیا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جگہ ایجابی پہلو ہے اور ایک جگہ سلبی پہلو ہے، بس فرق یہ اتنا ہے۔ اپنی کتاب کو ایمانیات ہی پہ انہوں نے شروع کیا اور ایمانیات ہی پہ اپنی کتاب کو ختم بھی کیا۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن حضرات نے مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا یا سنا ہوگا، ان حضرات کو معلوم ہوگا کہ تابعین کے زمانے ہی میں غلط قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، یونانی فلسفہ والوں سے متاثر لوگ جو ہے پیدا ہو گئے تھے تابعین ہی کے زمانے میں، اور سب سے پہلے
4 فرقے پیدا ہوئے. ایک شیعہ کا فرقہ تھا، ایک جو ہے خوارج کا فرقہ تھا، ایک مرجیہ کا فرقہ تھا، اور ایک معتزلہ کا فرقہ تھا. یہ 4 فرقے تابعین ہی کے زمانے میں نمودار ہو گئے تھے. شیخ ابو جعفر منصور عباسی حکمرانوں میں سے ایک حکمراں تھا. سب سے پہلے یونانی فلسفے کی کتابوں کو اور دوسری کتابوں کو انہوں نے عربی میں منتقل کرایا. تو اس وقت وہاں کے علماء کو یونانی فلسفے کے بارے میں اور وہاں کے قوانین اور وہاں کے مذاہب کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا، اور فرقے کی صورت دھیرے دھیرے اختیار کر لی گئی اور مناظرے بازیاں ہونے لگیں. تو ان مناظروں میں آپ کے یہی معتزلہ فرقہ جو ہے یہ سب سے آگے رہا. معتزلہ فرقہ سب سے آگے رہا. ویسے یہ 4 فرقے نمودار ہوئے تھے. تو جن حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ غلو کیا وہ شیعہ کہلائے، اور جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ اختلاف کیا وہ آپ کے خوارج کہلائے. اور جن لوگوں نے عمل کی حیثیت کو گرا دیا وہ مرجیہ کہلائے. عمل کی حیثیت کو گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مذہب یہ تھا کہ دل کے اندر ایمان پایا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے اعمال چاہے عمر بھر برے سے برے اعمال کرتا رہے آدمی، لیکن اس کے ایمان کے اوپر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کھڑا وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے ایمان کی اہمیت کو گھٹا دیا، وہ مرجیہ کہلائے. اور ایک چوتھا فرقہ معتزلہ جو رہا ہے اس نے عقل کو نقل پر بالا کر دیا، عقل کو نقل سے اونچا کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہماری عقل میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، قبول کریں گے، اور اگر ہماری عقل میں کوئی بات نہیں آئی تو اگر وہ حدیث کی بات ہے تب تو ہم اس کا انکار کر دیں گے اگر انکار کے لائق ہے تو، اور اگر قرآن کی بات ہے تو ہم اس میں تعویل کریں گے. اس طرح کی باتیں وہ معتزلہ جو کرنے لگے. اور جب یونانی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور مذہب کی شکل اختیار کر لی تو اس وقت میں آپ کے رویت باری کا مسئلہ ہے، یہ سب مسائل جو ہے پیدا ہوئے. رویت باری کا مسئلہ پیدا ہوا، اور اسی طریقے سے جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا، اور ایسے تمام لوگوں کی سربراہی کرنے والے یہی معتزلہ رہے. یہی معتزلہ رہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا وجود ہو چکا تھا، لیکن یہ ترقی نہیں کر پائے تھے ذرہ برابر. یہاں تک کہ خلافت عباسیہ میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس وقت تک بھی کوئی ترقی ان کو اپنے مذہب کے ترقی اور وہ ترقی دینے کے سلسلے میں کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی. لیکن جب ہارون رشید کا زمانہ ختم ہوا اور ان کے بیٹے مامون رشید کا زمانہ آیا تو چونکہ مامون رشید یہ خود آپ کے مذہب اعتدال کا داعی تھا، اس واسطے اس نے معتزلہ کو اپنے ہاں دخیل بنایا اور قیام اور آپ کے حکومت تک میں وہ لوگ دخیل ہوئے اور منمانی جو چاہا ان لوگوں نے کیا. اور اس وجہ سے مامون رشید کے زمانے میں معتزلہ کا بہت زیادہ عروج ہوا. معتزلہ کا بہت زیادہ عروج ہوا مامون کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد جب متوکل باللہ یہ سریر آ رہا ہے سلطنت ہوا تو وہ چونکہ مذہب اعتزال سے بیزار تھا، اس واسطے اس نے معتزلہ کو حکومت میں
دخل دینے سے بالکل روک دیا اور وہ بے دخل کر دیے گئے حکومت میں داخل ہونے سے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کا عروج جو گھٹتا گیا یہاں تک کہ ایک روز وہ ختم ہو گئے۔ تو اس طریقے کے اختلافات جو اس وقت چل رہے تھے، اور انہی اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے مذاہب میں بہت زیادہ، اہل سنت والجماعت اور ان کے مقابلے میں دوسرے مذاہب میں اختلافات ہو گئے بہت سارے۔ انہی اختلافات میں ایک اختلاف یہ بھی رہا ہے کہ وہ لوگ معتزلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحیت کے قائل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ان اعتراضات میں سے ایک اشکال یہ بھی رہا ہے کہ وہ آپ کے معتزلہ حضرات جو ہے یہ جنت اور جہنم کے بارے میں کہتے تھے کہ آج موجود نہیں ہے، بلکہ حساب و کتاب کے وقت جو وہ پیدا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے معتزلہ جو ہے آپ کے اعتراض کر رہے تھے اور ان کا مذہب قائم ہوا کہ وہ عذاب قبر کے منکر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ آپ کے میزان عمل کے بھی منکر رہے ہیں۔ یہ اختلافات جو ہے پیدا ہوئے اسی بنیاد پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو آپ نے پڑھا ہے، اس باب میں انہی حضرات کی، معتزلہ حضرات کی تردید کر رہے ہیں۔ اس باب میں معتزلہ حضرات کی وہ تردید کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ وزن اعمال ہوگا۔ معتزلہ اختیار کے وہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل جو ہے کوئی نظر آنے والی چیز ہے نہیں۔ آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، آپ جو ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، دکھاؤ نماز کہاں ہے اس کی کوئی شکل؟ اس کا وجود ہوا اور وجود ہوتے ہی فوراً وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہ تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کی بقا ہے کوئی، اور جس چیز کی بقا ہی نہ ہو اس کا وزن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال جتنے میں ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے اعراض ہیں، اور اعراض جتنے ہیں ان کی بقا نہیں ہے۔ جس کی بقا نہ ہو ان کا وزن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے ان لوگوں نے وزن اعمال کا انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث باب میں قرآن کی آیت جو ہے کہ آپ کے نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو قرآن کی آیت ہی کو ترجمہ بنا کر کے وہ ان کی تردید کر رہے ہیں معتزلہ حضرات کی۔ معتزلہ حضرات کی تردید کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے، اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اس کو ثابت کر رہے ہیں اس باب کے ذریعے سے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ باب قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم انصاف والی ترازو، انصاف والی میزان قائم کریں گے۔ نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، الموازین موصوف ہے اور القسط یہ صفت ہے اس کی، یہ صفت اس کی ہے۔ اور نحو کا قاعدہ پڑھائی ہوگا کہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر یہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو وہ بھی مؤنث، یہ واحد تو وہ واحد، یہ جمع تو وہ جمع، مطابقت ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترکیب بتا رہے ہیں موصوف صفت کی، لیکن مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ الموازین جو موصوف ہے وہ آپ کے جمع ہے، اور اس کی صفت القسط یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، مطابقت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن مطابقت ہے، مطابقت ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ القسط جو ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں قاعدہ پڑھا ہوگا آپ حضرات کہ المصدر لا یثنى ولا یجمع، کہ مصدر نے تو
جمع ہوتا ہے اور نم تثنیہ لایا جاتا ہے وہ ہمیشہ واحد ہی آتا ہے. چاہے موصوف جو ہے آپ کے واحد ہو چاہے تثنیہ ہے تو جمع ہو، اگر اس کی صفت مصدر ہے تو واحد ہی ہمیشہ آئے گی. تو یہ قسط بھی مصدر ہے، اس واسطے اس کو واحد استعمال کیا گیا ہے، لہذا یہ ترکیب اپنی جگہ پر درست ہے. ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے نضع الموازین القسط. دوسری ترکیب اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ ہے تو یہ موصوف صفت ہی کی ترکیب ہے تو موصوف صفت ہی کی ترکیب، لیکن صفت جو ہے وہاں مضاف محذوف مقدر ہے. مضاف محذوف مقدر ہے، یعنی صفت جو ہے القسط جو لائی جا رہی ہے، القسط جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا ایک مضاف محذوف مقدر ہے. اور ترکیب یہ ہو جائے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ نضع الموازین ذوات القسط. نضع الموازین ذوات القسط. تو ذوات القسط میں ذوات جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے اور قسط اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو گئی نا. اور مضاف الیہ میں مضاف ہی مقصود ہوا کرتا ہے. تو ادھر موصوف جو ہے موازین ہے اور ادھر جو ہے مضاف الیہ میں کا مضاف جو ہے وہ بھی جمع ہے، موصوف بھی جمع ہے. لہذا پہلی ترکیب والی صورت میں جو ایک اشکال ہو رہا تھا کہ مطابقت نہیں ہو رہی ہے، وہ مطابقت کا سوال بھی ختم ہو جا رہا ہے. اس مطابقت کا سوال بھی یہاں پر ختم ہو جا رہا ہے. دوسری ترکیب اس کی یہ ہے، اور ایک ترکیب اس کی اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ نضع الموازین القسط میں یا القسط جو ہے یہ صفت نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ نضع فعل کا مفعول لہو ہے. یہ نضع فعل کا مفعول لہو ہے. نضع الموازین القسط، یعنی ہم یہ آپ کے القسط جو ہے یہ نضع فعل کا مفعول لہو ہے. اور اس کی ترکیب ہو جائے گی کہ نضع الموازین لاجل القسط. ہم انصاف قائم کرنے کے لیے اور انصاف کو ظاہر کرنے کے واسطے میزان قائم کریں گے. یہ مفہوم ہو جائے گا اس کا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہاں پر کہی جا رہی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ جمع کا صیغہ استعمال کیا. ہم میزانہ قائم کریں گے. اس سے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ کئی میزان ہوں گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ہم موازین قائم کریں گے، میزانہ قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے. مفہوم یہ ہوا کہ بہت سارے میزان ہوں گے. چنانچہ بعض حضرات نے ایسا کہا بھی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ جتنے اشخاص اتنے میزان، یا جتنے اعمال اتنے ہی میزان. ہر عمل کے لیے ایک میزان. 50 عمل کسی کا ہے تو 50 میزان ہوئے. یا ہر شخص کے لیے ایک میزان، آپ کے لیے ایک میزان، آپ کے لیے ایک میزان، آپ کے لیے ایک میزان، تو ہر شخص کے لیے ایک میزان. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ جتنے میزان، جتنے اشخاص اتنے میزان، یا جتنے آپ کے اعمال اتنی میزان. لیکن دوسرے محدثین نے، امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور صاحب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ میزان ایک ہی ہو. علماء کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی.
پھر جمع کسے گا کیوں لائے؟ جب ایک ہی میزان ہوگی تو المیزان کہتے ہیں، موازین کہنے کی کیا ضرورت رہی ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تعدد اجزاء کے اعتبار سے ہے، تعدد اجزاء کے اعتبار سے کہ ترازو میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے، کئی ستلیاں ہوتی ہیں، 2 پلڑے ہوتے ہیں، اس کے اجزاء کئی سارے ہوا کرتے ہیں، تو اجزاء کی کثرت کی بنیاد پر صیغہ جمع لا دیا ہے۔ یا یہ ہے کہ تعدد اشخاص کی بنیاد پر بہت سارے اشخاص کا وزن کیا جائے گا، اس اعتبار سے صیغہ جمع لا دیا ہے۔ یا آپ کے تعدد اعمال کی بنیاد پر بہت سارے اعمال وزن کیے جائیں گے، اس واسطے صیغہ جمع لا دیا گیا ہے۔ تو تعدد اشخاص کی وجہ سے یا تعدد اعمال کی وجہ سے یا تعدد اجزاء کی وجہ سے صیغہ جمع لا دیا گیا ہے، یا اس وجہ سے صیغہ جمع لایا گیا ہے کہ وہ میزان جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنی بڑی میزان ہوگی، اتنی بڑی میزان ہوگی کہ اگر اس میں آپ کے زمین و آسمان کا بھی وزن کیا جاوے تو وہ بھی اس میزان میں سما جائیں گے، اتنی بڑی میزان ہوگی۔ تو جب اتنی بڑی میزان ہوگی تو گویا اس کے ضمن میں بہت ساری میزانیں آ جائیں گی، تو اس کی عظمت کے پیش نظر جو ہے اس کو صیغہ جمع کے ساتھ تعبیر کیا، اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو صیغہ جمع کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر میزان کو صیغہ جمع کی شکل میں استعمال کیا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، القسط یہ ازداد میں سے ہے، القسط یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں۔ جب مجرد سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، قسط یقسط، کسی کا حق لے لینا، اس سے جب اس میں فائدہ آئے گا قاسط، تو کسی کا حق لے لینے والا یعنی ظالم، تو قاسط کا ترجمہ ظالم کیا جاتا ہے۔ اور جب اسی کو باب افعال میں لے جاتے ہیں، اقسط یقسط اقساط، تو اقساط کہتے ہیں کسی کو اس کا حق دے دینا، کسی کو اس کا حق دے دینا، اور جب کسی کو اس کا حق دیا جائے گا تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو گویا اور باب افعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت جو ہے آپ کے سلب ماخذ ہوا کرتی ہے، سلب ماخذ ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ظلم اس کا معنی ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا آپ کے سلب ظلم یعنی انصاف کرنا۔ اس لیے مقسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مقسط کے معنی انصاف کرنے والا کہا جاتا ہے، انصاف کرنے والا کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعویل کریں گے، وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیوم القیامہ میں لام جو ہے فی کے معنی میں ہے، یا یہ ہے کہ عندہ کے معنی میں ہے، یا یہ ہے کہ لام تعلیلیہ ہے، لحساب یوم القیامہ کے مفہوم میں ہو جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن ہوگا۔ بنو آدم کے اعمال کا وزن ہوگا۔ یہاں مخالفت ہو رہی ہے معتزلہ کی، معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اعمال جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اعراض ہیں، ان کے لیے بقا نہیں ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ
یہ کہنا کہ آراز کے لیے بقا نہیں ہے یہی غلط ہے۔ جس طریقے سے اور دوسری چیزیں یہ چیز باقی ہے، یہ چیز باقی ہے، ویسے کوئی عمل ہوا، عرض ہوا، وہ بھی باقی رہتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد بھی اسی قانون کے مطابق ہوئی ہے، جہاں ایک آواز کو کیچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو نشر کیا جاتا ہے دوسری جگہ پر، دوسری جگہ اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ ان کا سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آواز زبان سے نکلی تو وہ امر ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ فضا کے اندر قائم رہتی ہے۔ اسی واسطے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے عیسیٰ مسیح کی آواز کو سنا دیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو کچھ بول گئے ہیں وہ آواز بھی فضا کے اندر گھوم رہی ہے، لیکن اتنی ساری آوازیں ہیں کہ کیچ نہیں کر پا رہے ہیں اس ایک مخصوص آواز کو، لیکن دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم ان کی آواز کو سنائیں گے۔ تو انسان جو کچھ ہی بولتا ہے وہ فضا کے اندر محفوظ رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کوئی چیز بولی جاتی ہے، ریڈیو پر نشر کی جاتی ہے، ایک آدمی آواز لگاتا ہے، بولتا ہے، اور اس کی آواز کو کیچ کر کے دوسری کے پھیلایا جاتا ہے، تو وہ آواز محفوظ ہے، جبھی تو اس کو کیچ کیا گیا، اس کو کیچ کیا گیا اسی بات ہے کہ وہ آواز محفوظ ہے، تو اس آواز کو کیچ کر کے دوسری جگہ اس کو نشر کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آراز کے لیے بقا نہیں ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ آراز کے لیے بھی بقا ہے، ہوا ہے، نظر نہیں آتی ہے، آراز میں سے یہ بھی ہے، حرارت ہے، نظر نہیں آتی ہے، آراز میں سے یہ بھی ہے، اس کے لیے بھی بقا ہے، اس کے لیے بھی بقا ہے۔ ایک وقت تھا جبکہ ہم آوازوں کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے، اور جو ہے آراز کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، اور اس بنیاد پر اس کی ناپ تول نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ہر چیز کی جانچ ہو رہی ہے، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس وقت مشین لگائیے، مشین کے ذریعے سے یہاں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر گرمی اور حرارت کتنی ہے یا برودت کتنی ہے، پتہ لگ جائے گا۔ تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں، ہمارے جسم میں کتنا بخار ہے، کتنی گرمی پائی جا رہی ہے۔ آپ کے سائیکل کا پہیہ ہے، بائک کا پہیہ ہے، موٹر کا پہیہ ہے، آپ کے ٹرک کا پہیہ ہے، مشین کے ذریعے سے آپ پتہ لگا لیتے ہیں فوراً کہ ہوا پہیے کے اندر کم ہے یا مناسب ہے یا زائد ہے، پتہ لگ جاتا ہے نا۔ اگر زائد ہوتی ہے تو کم بھی کر دیتے ہیں، کم ہوتی ہے تو بھر دیتے ہیں اس میں۔ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا پیمانہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، یہ جو آراز ہیں وہ ان کی جو ہے تعین ہو رہی ہے، ان کی گنتی ہو رہی ہے، ان کا شمار ہو رہا ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آراز جو ہے اس کے اندر بقا نہیں ہے، یہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنا ویڈیو چالو کیجئے، کسی اور کا ویڈیو چالو کیجئے، ہمارا ویڈیو اگر کوئی بنا رہا ہے بنا لیجئے، اور اس کے بعد جب چاہیے اس کو چالو کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر آراز کے اندر بقا نہیں ہے تو ابھی چالو کیا تو ابھی اس کو فراہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کل کو اگر آپ سننا چاہیں تو کل بھی سن لیں گے اس کو، کل بھی سن لیں گے اس کو۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ آراز کے اندر بھی بقا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ آراز میں بقا نہیں ہے، اعمال میں بقا نہیں ہے، اس لیے اس کا وزن نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ درست نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے
یا صحائف اعمال تولے جائیں گے، وہ رجسٹر جس کے اندر آپ کا اعمال نامہ لکھا ہوا ہے وہ تولا جائے گا، یا یہ ہے کہ ہم آپ خود تولے جائیں گے، اصحاب اعمال تولے جائیں گے؟ تینوں طرح کی روایتیں آتی ہیں، تینوں طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ثبوت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب کے ذیل میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث ذکر کی ہے کہ کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو میزان میں بہت ہی ثقیل ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ تو اس کا بھاری ہونا وزن کے بغیر کیسے معلوم ہوگا؟ جب وزن ہوا تبھی تو معلوم ہوا کہ یہ بھاری ہے کلمہ۔ اسی طریقے سے روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کے اندر جو چیز تولی جائے گی ان میں سب سے زیادہ بھاری چیز خلق حسن ہوگا، تو اس کا وزنی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا سب سے بھاری ہونا کیسے معلوم؟ وزن سے معلوم ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک کسی روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنے بھی اعمال آدمی کرتا ہے ان سب کا چاہے حسنات ہو چاہے سیئات ہو ان سب کا وزن ہوتا ہے، ان سب کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ایسے کہ ان سب کا عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا، اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا، صحائف کا وزن ہوگا۔ جو رجسٹر ہمارے آپ کے تیار ہیں ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت ہے کہ ایک شخص میدان حشر میں لایا جائے گا، اس کے اعمال ہوں گے اور وہ اعمال جو ہے تا حد نگاہ ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے اس کے۔ اس سے کہا جائے گا یہ اعمال ہیں تمہارے، دیکھ لو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے تم کو اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ نہیں، کسی کا انکار، جو لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے۔ تو اس کو ایک پرچہ دیا جائے گا چھوٹا سا۔ اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے، بطاقہ سے مراد چھوٹا پرچہ۔ تو اس کو ایک چھوٹا پرچہ دیا جائے گا تاکہ لے جاؤ اس کو پڑھنے میں رکھ دو۔ وہ کہے گا میں اس کو لے جاؤ پڑھنے میں رکھوں؟ ارے سامنے تو دفتر کا دفتر پڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی کس کام کی؟ تو کہا کہ ارے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ لے تو جاؤ اس کو۔ چنانچہ وہ لے کر کے جائے گا اور ایک پڑھنے میں اس کو رکھ دے گا اور دوسرے پڑھنے میں اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ یہ چھوٹی پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، تو پلڑا تولا گیا نا، اس واسطے کہ یہ بھی چھوٹی پرچی ہی تھی نا، وہ بڑا رجسٹر تھا، یہ چھوٹا رجسٹر ہے، تو گویا کہ پڑھ رہی تولا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحائف کا وزن ہوگا۔ اور آپ کے ایک تیسری روایت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب اعمال ہی کو تولا جائے گا، اصحاب اعمال ہی کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے حضرات جو ہیں انہی کو تولا جائے گا۔ اور اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مسواک توڑنے کے لیے کہ درخت پر چڑھ کے مسواک توڑ دو۔ چنانچہ وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چل رہی تھی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی جو بہت پتلی پتلی تھی،
ہوا چل رہی تھی، ہوا کے جھونکے سے ان کی پنڈلی کھل گئی۔ صحابہ کرام نے جب ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا تو ان کو ہنسی آ گئی، صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہنس رہے ہو، ارے ابن مسعود کی پنڈلی جو ہے قیامت میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، ان کی پنڈلی قیامت میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنڈلی پہاڑ کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوگی۔ پنڈلی کیا ہے؟ جسم کا ایک حصہ ہے، جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو پنڈلی وزنی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ جسم کا حصہ وزنی ہوگا، معلوم ہوا کہ جسم ہی تولا جائے گا، جسم ہی تولا جائے گا۔ یہ 3 روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن تولا، وہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحائف تولے جائیں گے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اصحاب وہ تولے جائیں گے، اصحابی تولے جائیں گے۔ اور تینوں روایتیں 3 طرح کی ہیں۔ تو محدثین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ پہلی اور دوسری روایت جو ہے اس میں پہلی روایت اور اس جیسی بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عمل تولا جائے گا، عمل تولنے والی روایتیں جن روایتوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے وہ کئی ساری صحیح روایتیں موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ صحائف تولے جائیں گے، وہ صحیح روایت صرف وہی ایک ہے، وہ ایک حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں عمل کے تولے جانے والی روایتیں کئی ساری ہیں، صحیح روایتیں۔ اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے کثرت کی بنیاد پر کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کثرت کی بنیاد پر کیا جائے گا کہ قانون ترجیح کے پیش نظر آپ کے اعمال والی روایتیں جو ہوں گی وہ کیا ہے، آپ کے راجح قرار پائیں گی، راجح قرار پائیں گی۔ اس لیے ان دونوں روایتوں میں آپ کے اعمال والی روایت جو یہ راجح سمجھی جائے گی، اور یہی کہا جائے گا کہ عمل ہی تولا جائے گا، عمل ہی تولا جائے گا۔ اور رہ گئی تیسری روایت کہ جس میں اصحاب اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اصحاب اعمال سے مراد اصحاب اعمال کی خدمات ہے، اصحاب اعمال یہ حدیث معول ہے، اس میں تعبیر کی گئی ہے کہ یہاں پر اصحاب اعمال سے مراد اصحاب اعمال کی کا وزن ہے، اصحاب اعمال کا وزن ہے اس کو تولا جائے گا۔ اصحاب اعمال کے وزن کا مطلب کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی وزنی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو خدمات کی ہیں، جو چلت پھرت کی ہے، جو تبلیغ کی ہے، جو جہاد میں حصہ لیا ہے، یہ ساری خدمات جو ہیں، یہ ساری خدمات جو ہے وزنی ہو جائیں گی قیامت کے دن آپ کے احد پہاڑ کے مقابلے میں۔ تو پنڈلی کے وزنی ہونے کا مطلب ہے کہ اس پنڈلی کی خدمات جو ہے وہ زیادہ وزنی ہو جائیں گی احد پہاڑ کے مقابلے میں۔ تو یہ حدیث معول ہوئی، اور ان دونوں حدیثوں میں راجح قول یہ ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے، اور آپ کے بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں یہاں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ بظاہر الفاظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بنی آدم ہیں سب کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن اس میں مستثنا بھی ہے، اس میں مستثنا بھی ہے، کچھ کے اعمال تولے جائیں گے اور کچھ کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔
جیسا کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہے کہ انبیاء کرام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو ایمان لانے والا ہے اور ایمان لانے کے بعد اس وقت سے پوری زندگی بھر کوئی بھی سیئہ اور کوئی بھی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، کوئی بھی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، تو اس کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ وہ مومن ہے، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد عمر بھر کوئی بھی سیئہ اس سے نہیں ہوئی، کوئی بھی گناہ اس سے نہیں ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ تو یہ سب مستثنیات بھی اس کے اندر ہیں۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم، اور ان کا قول یہ بھی وزن کیا جائے گا۔ عرف میں قول کے اوپر عمل کا اطلاق نہیں ہوتا، اس واسطے امام بخاری نے اعمال بنی آدم الگ ذکر کیا اور وقولہم کو الگ سے ذکر کیا کہ عرف میں اس کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوا کرتا۔ وقولہم یوزن، دوسری بات یہ کہ بنی آدم کے اعمال اس کو صیغہ جمع کے ساتھ لائے ہیں، اور قول کے بارے میں وقولہم، اور ان کا قول بھی وزن کیا جائے گا، اس کو صیغہ مفرد لائے ہیں، واحد لائے ہیں، اس واسطے کہ قول کا مصدر صرف ایک ہے، زبان۔ قول کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ زبان سے صادر ہوتا ہے، تو اس کے صادر ہونے کی جگہ اور اس کا مصدر زبان ہے، اور وہ ایک ہے، اس واسطے اس کو مفرد لائے ہیں۔ اور اعمال جو ہے اس کے مصادر کئی ایک ہیں، ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے، پاؤں سے بھی کیا جا سکتا ہے، آنکھ سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے کان سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے مصادر بہت سارے ہیں، اس واسطے اس کو صیغہ جمع کے ساتھ لائے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کے وزن کیا جائے گا۔ بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول یہ سارا کا سارا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ القسطاس یا القسطاس یہ قرآن میں لفظ آیا ہے، یہ معنی میں عدل کے ہے، بالرومیہ، رومی زبان میں، رومی زبان میں یہ بمانا عدل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی ہیں، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل کے ہیں، اور اس کو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی ہیں، معلوم ہوا نا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ بھی موجود ہیں۔ طرح آنے کے آپ کے قرآن میں جگہ جگہ آپ کے قرآن عربین 6 صورتوں میں آیا ہے، قرآن عربین آیا ہے، اسی طریقے سے لسان عربی آتا ہے، یہ بھی کئی صورتوں میں آیا ہے، جبکہ جگہ جگہ قرآن میں آپ کے قرآن عربی قرآن عربی کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب عربی ہے، وہ سب عربی ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور رومی زبان میں اس کے معنی یہ آتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ غیر عربی ہوا، تو غیر عربی جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ذرا ہے کہ وہ آپ کے قرآن عربی ہے اور کوئی دوسرا لفظ ہے غیر عربی کا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیر عربی کا لفظ موجود ہے اس کے اندر۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں الفاظ کی چھان بین کی ہے، کسی نے
کچھ الفاظ نکالے، کسی نے اور کچھ نکالے، کسی نے اور کچھ نکالے، کسی نے اور کچھ نکالے، آخر میں چل کر کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 120 الفاظ نکالے کہ 120 الفاظ قرآن کے اندر ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے اور ان کی بات پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے خیال سے دونوں حضرات کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ غیر عربی نہیں ہے۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لفظ فلاں زبان کا ہے، یہ لفظ فلاں زبان کا ہے، قرآن کا یہ لفظ فلاں زبان کا ہے، قرآن کا یہ لفظ فلاں زبان کا ہے، وہ حقیقت میں عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے۔ صحیح، عربی زبان تو بہت زیادہ وسیع ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی تفصیلات کو نہیں جانتا، کوئی بھی تفصیلات کو نہیں جانتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ قرآن کا غیر عربی نہیں ہے، لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، غیر عربی الفاظ ہیں اور اتنے سارے الفاظ ہیں۔ تو اس پر ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا ہے اور تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے خیال سے ان دونوں حضرات کی بات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کی بات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی لفظ عربی کے علاوہ دوسرا نہیں ہے، وہ صحیح ہے اس اعتبار سے کہ جب ایک لفظ کسی بھی زبان کا کسی دوسری زبان میں استعمال کے لیے آیا تو عربی زبان میں پہنچا تو عربی زبان والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو جس شکل میں وہ لفظ آیا اسی شکل میں اپنی زبان میں استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حروف کی کمی ذاتی کر دیتے ہیں، کہیں پر کسی حرف کو بڑھا دیا، کہیں پہ کسی حرف کو گھٹا دیا، اور اسی طریقے سے کہیں پر اعراب میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، کہیں پہ سکون رہا ہے متحرک کر دیا، کہیں پہ متحرک رہا ہے اس کو ساکن کر دیا، اور اس طریقے سے تبدیلیاں کرنے کے بعد پھر ایک لفظ مرتب ہوا اور اس کو عربی زبان میں استعمال کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ہر خاص و عام اس لفظ کو استعمال کرنے لگا، تو اب وہ لفظ عربی کہلائے گا، وہ لفظ اب عربی کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ ترمیم کرنے کے بعد اب جو شکل آئی ہے تو اس شکل میں اس کو عربی کہا جا رہا ہے، یہ عربی کہنا، تو اس اعتبار سے کہ جو اس کی موجودہ شکل ہے وہ عربی ہے، اس اعتبار سے اس کو عربی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو اصل زبان کا وہ لفظ رہا ہے، جس زبان کا بھی رہا ہو، اصل زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل زبان کے اعتبار سے وہ لفظ دوسری زبان کا رہا ہے، تو اصل زبان کے اعتبار سے وہ لفظ کسی دوسری زبان کا ہے، لیکن وہ مستعمل ہو گیا اور ہر خاص و عام میں استعمال کیا جانے لگا، تو اس موجودہ حالت کے اعتبار سے اس کو عربی کہا جانے لگا۔ اس کی تفصیلات اگر آپ کو دیکھنی ہو، اگر اجمالی طور پر معلوم کرنا ہو تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے اندر جو یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اگر تفصیلی بحث دیکھنی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے اس سلسلے میں، تحنید الفاظ کا مسئلہ ہے، اس میں اس کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ اوپر جو بات کہی تھی
کہ وہاں پر قسطن جو ہے وہ انصاف کرنے کے معنی میں ہے، وہ انصاف کرنے کے معنی میں ہے۔ یہاں پر اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ القسط مصدر المقسط، یہاں پر قسط جو اوپر استعمال کیا گیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط جو استعمال کیا گیا ہے یہ مقسط ہی کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر تو اقساط آتا ہے، یہ مقسط کا مصدر ہے بحذف الزوائد، یعنی مصدر المصدر، یعنی مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے، تو اس اعتبار سے قسط جو ہے مقسط کا مصدر بن گیا۔ مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ مقسط کا مصدر بن جائے گا، اور مقسط کا مصدر بننے کی بنیاد پر قسط وبانا انصاف کرنے کے آئے گا۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو مفرد کے اعتبار سے اس کا اسم فاعل قاصد آتا ہے جو ظالم کے معنی میں آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ۔ یہ ترجمۃ الباب کی بحث ختم ہوئی، اب حدیث سامنے آتی ہے۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب اور اشکاب، یہ دونوں صورتوں میں اشکاب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ منصرف بھی پڑھا گیا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کی 4 شکلیں ہو جائیں گی، اشکاب ہے، اشکابن ہے، اور اشکاب ہے اور اشکاب۔ احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان کہا، کلمہ کا تثنیہ ہے، کلمہ کا تسمیہ، یہ تثنیہ ہے، اور نحوی قاعدے سے کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، کلمہ کہتے ہیں لفظ مفرد کو، اور یہاں کلمہ بول کر کے مراد کیا لیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ نے مراد لیا ہے۔ 2 کلمے ایسے ہیں اس شان کے ہیں، وہ 2 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں۔ تو اس کلمے سے مراد کیا ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور یہ دونوں کلمہ جو ہے کلام ہے مستقیم۔ تو کلمہ کہا یہاں پر، لیکن مراد لیا اس سے کلام کو، اور عرف کے اندر تو یہ چیز بولی ہی جاتی ہے، عرف کے اندر تو کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا ہی جاتا ہے۔ کلمہ توحید بولا جاتا ہے، کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ لا الہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلام۔ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پورا کلام مراد ہے، اور اس کو کلمہ کہا جا رہا ہے۔ کلمۃ اللہ العلیٰ، کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ سربلند ہوا کرتا ہے، تو اس کو کلمہ کہا، اور اللہ کا سارا کلام مراد ہے۔ تو کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا گیا ہے۔ 2 کلمات ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، حبیبتن کا تثنیہ ہے، حبیبتان معنی میں اسم مفعول محبوبتان کے۔ 2 کلمے ایسے ہیں کہ محبوبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کی تمام صفات میں سے رحمان صفت کو یہاں پر ذکر کیا، اس لیے کہ ہر چیز میں خوبی پیدا کرنے والی اللہ کی صفت رحمتی وقت، اس واسطے صفت رحمان کو یہاں پر ذکر کیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں
جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے سزا کی بھی رعایت اس کے اندر ہو جا رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کے حبیبتان الف نون کے ساتھ آیا ہے آخری حرف، اور کلمتان الف نون کے ساتھ آیا ہے، تو اسی کے مطابق آپ کے رحمان کہہ دیا تو یہ بھی الف نون کے ساتھ ہے، تو سزا کی رعایت بھی ہو جاتی ہے، اور کلام جو اس کے ذریعے سے اور زیادہ وقیع ہو جایا کرتا ہے۔ تو دو کلمہ محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، جو ہلکے پھلکے ہیں زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، ان کی ادائیگی جو ہے آپ کے بہت ہی آسان ہے، اس وجہ سے کہ یہاں جو جملے نقل کیے جا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ان میں حروف بھی بہت کم ہیں، چھوٹے جملے بھی ہیں، حروف بھی بہت کم ہیں، اور حروف کم ہونے کے ساتھ ساتھ قراء حضرات جانتے ہوں گے کہ حروف شدیدہ یہ نام کے لیے اس میں استعمال ہوا ہے، اور حروف لین جو ہے آپ کے کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور جن میں حروف لین ہو ان کی ادائیگی بہت سہل ہوا کرتی ہے، تو یہ آپ کی ادائیگی کے اعتبار سے بہت سہل بھی ہے۔ خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور محبوبیت کی صفات سے جامع ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہوں گے۔ وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر اس کو دیکھا جاوے تو ایک کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، و بحمدہ اور تمام محامد کی جامع ہے، اور قابل تعریف ذات وہی ہے۔ یہ مفہوم ہوا سبحان اللہ و بحمدہ کا، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جس چیز کے اندر جمال ہو تو اس کی طرف جو ہے اس کی طرف محبت کی نظر جاتی ہے، اس کی طرف آدمی لپکتا ہے۔ تو جب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے تو اس کے تصور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اس کی طرف لگاؤ ہوگا۔ اور دوسرا کلمہ ہے وہ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی طرف اشارہ ہے، تو اس کے تصور سے خوف پیدا ہوگا، اس کے تصور سے جلال کا تذکرہ ہوگا تو اس سے جو ہے طبیعت لرزے گی، اس سے جو ہے ایک خوف پیدا ہوگا، اور ان دونوں کے مجموعے سے جمال اور جلال، ان دونوں کے مجموعے سے خشیت پیدا ہوگی، اور خشیت کے ساتھ جو عمل کیا جاوے وہ عمل جو سارے اعمال کی روح ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ان الفاظ کو جو کوئی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہوئے۔ ایک چیز یہ بھی سن لیجئے، اس کی ترکیب کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمتان اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم ہے۔ یہ کلمتان اپنی تینوں صفتوں سے مل کر خبر مقدم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مل کر کے مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ آپ حضرات نے علم معانی کے اندر پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی خبر کو
مبتدا کے اوپر مقدم کر دیا جاتا ہے تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ مبتدا کی خبر جو ہے مقدم آ گئی، جو مقدم آ گئی تو مبتدا کے حاصل کرنے کا اس کو شوق پیدا ہوگا، لہذا بڑے ہی شوق کے ساتھ جو مبتدا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو چیز شوق کے ساتھ طلب کی جائے وہ اوقع فی النفس ہوا کرتی ہے۔ یہ اس کی ترکیب کے اندر یہ معنویت پائی جا رہی ہے۔ یہ بات ختم ہوئی، اور اب سنیے کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ قیامت میں ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال کو تولا جائے گا۔ قیامت میں ہمارے اعمال کو اور ہمارے اقوال کو تولا جائے گا۔ تولا جانے کا مطلب یعنی ہمارے اعمال کی جانچ ہوگی کہ کس کا عمل میں، کس کے عمل میں کس قدر اخلاص ہے اور کس کا عمل کس درجہ کھوٹ والا ہے۔ تولے جانے کا مفہوم یہ ہے، ہمارے اعمال کی تول ہوگی۔ تول کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانچا جائے گا کہ ہمارے اعمال میں کس قدر اخلاص پایا جا رہا ہے اور کس قدر کھوٹ پائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھا جائے گا ہمارے اعمال کے اندر۔ ظاہری صورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ تو ظاہری صورت کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی آپ کے تعداد اور عدد کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ کیفیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیفیت دیکھی جائے گی، یہ عمل ہے کیسا، ہے اخلاص کے ساتھ عمل کیا جانے والا عمل، یا یہ ہے کہ ویسی پھیکم پھیک ہے۔ اس بات کی جانچ ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے اعمال کی جانچ ہوگی۔ اس واسطے ہمیں اور آپ سب لوگوں کو اپنے اعمال کے وزنی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اپنا اعمال وزنی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وزنی ہوتا ہے کس طریقے سے عمل؟ وزنی ہوتا ہے دو طریقے سے۔ اپنا عمل وزنی ہوگا دو طریقے سے، ایک تو اخلاص کے ذریعے سے، وزن عملی ہوگا اخلاص کے ذریعے سے۔ اخلاص کا مطلب اپنے دین اور اپنے عمل کو خالص کر لیا جائے، اپنے دین کو اور اپنے عمل کو خالص کر لیا جائے۔ دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عمل کے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال میں کسی طرح کی نمائش، دکھاوا اور آپ کے ریا نہ ہو۔ اگر کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نمائش نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، تو وہ عمل جو ہے اخلاص والا سمجھا جائے گا اور اس کی قیمت بے انتہا ہوگی، اس کی قیمت بے انتہا ہوگی۔ تو اگر اس طریقے سے عمل ہے تو وہ عمل جو ہے وزنی ہوگا۔ ایک حاجی صاحب آئے حج کر کے، ایک صاحب پہنچے ان کے یہاں، ملاقات کی۔ حاجی صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ذرا جی حضرت کو پانی پلاؤ اور سنو، پانی اس سراہی سے لے آنا جو میں اپنے دوسرے حج میں لے آیا۔ پانی اس سراہی سے لے آنا جو میں اپنے دوسرے حج میں لے کر کے آیا۔ بدلا دیا کہ ہم نے حج کیا ہے، اور ایک ہی نہیں دو دو حج کیا ہے۔ ریا ہوئی کہ نہیں؟ عمل باطل ہو جاتا ہے، اس سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر آپ کے
دیکھنا چاہیے اس بات کو کہ وہ ہمارا عمل جو ہے کسی بھی دکھاوے سے پاک صاف ہو، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ فتح کی اور فتح کر کے واپس آئے. اس کے کئی روز کے بعد ایک شخص کچھ ایک سامان جو ہے لپیٹ کر کے لے کر کے آیا ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. جب اس کو کھول کر کے دیکھا جو جس سے جنگ ہو رہی تھی اس بادشاہ کا تاج تھا، وہ لے کر کے آیا. اتنا قیمتی تاج تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اس کی 7 پشت تجھے کام دیتی، لیکن اس نے یہ سوچ کر کے کہ یہ تو مال غنیمت کا سامان ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، تو سپاہیوں کا حق ہے، اس واسطے وہ لے کر کے آیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. جب جانے لگا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی اپنا نام تو بتا دو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو. تو وہ اٹھ کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. یہ اخلاص ہے. مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک روز پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک لسٹ بنی ہوئی تھی، ایک لسٹ بنی ہوئی تھی جس میں کمزور اور معذورین حضرات کے نام لکھے ہوئے تھے. مدینہ کے جو کمزور اور معذور حضرات رہے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کی خدمت کون کرے گا یہ بھی نام لکھا ہوا تھا. اس فہرست میں ایک نام ایسا تھا کہ اس میں فلاں یہ خدمت کے لائق ہے، کون اس کی خدمت کرے گا کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کالم خالی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کو، کہا کہ یہ کالم خالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی خدمت کرنے والا کوئی متعین نہیں ہوا ہے، اس لیے کسی سے کچھ کہا نہیں، اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس کی خدمت میں کروں گا. چنانچہ وہ رات میں گئے، بھور میں گئے اور جا کر کے آواز دے رہے ہیں اور کون کا خدمت کے لیے آیا، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ خدمت تو ہو چکی ہے، کوئی خاص کام نہیں رہتا، پانی وغیرہ لانا رہتا ہے. ایک آدمی آیا وہ لے کر پانی لا کر کے چلا گیا، ترک کر کے خدمت ہو چکی ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی. دوسرے روز پھر پہنچے اور کچھ پہلے پہنچے. جب جا کر کھٹکھٹایا کہا کہ خدمت کے لیے آیا. ان کا خدمت تو ہو چکی ہے، کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا، کون تھا مجھے معلوم نہیں. تو اب تیسرے دن بہت پہلے سے وہ بیٹھے، بہت پہلے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا کوئی آئے گا. اب دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، غور سے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ آ رہے ہیں، بڑھے ان کی طرف دوڑ کر کے کہ آپ، اور اس وقت اور وہ بھی ننگے پاؤں آ رہے تھے. کہا کہ ننگے پاؤں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بڑھیا کی خدمت کے واسطے آتا ہوں، اس بڑھیا کی خدمت کے واسطے آتا ہوں، اور میں ننگے پاؤں آتا ہوں اس وجہ سے کہ جوتے کی کھٹ پٹ سے اگر کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے مجھ کو دیکھ لیا. یہ اخلاص تھا ان کے اندر. حضرت عمر کے اندر بھی وہی اخلاص تھا، اس سے بڑھا ہوا اخلاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ.
کوئی بھی کام ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سے کترانا نہیں چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی خدمت ہو اس کو بھی جی جان سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس بات پہ خوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس بات میں خوش ہو جاتا ہے۔ بہت حدیث مشہور ہے نا کہ کوئی فاحشہ عورت تھی اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اس نے اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا دنیا دار، لیکن ایک کام اس کے اندر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کام کرنے والوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر قرض لینے والوں میں سے جس کے دینے کا وقت ہو جاوے اور وہ نہ دے سکے تو تم اس کو مہلت دینا، اس کو مہلت دینا، اور مہلت کے باوجود بھی اگر وہ نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ یہ کام وہ کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اللہ میاں کہتا ہے کہ دیکھو جی اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو باقی اور تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ عمل اس کا رہا ہے، یہ عمل اس کا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی محتاج ہے اور محتاج ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ رہا ہے، میں تو غنی آدمی ہوں، میں کیوں نہ اپنا حق چھوڑ دوں؟ جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کام کوئی بھی ہو نہایت خوش طبعی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کسی طرح کا کوئی اللہ کے خلاف کوئی چیز اس کے اندر شامل نہ ہونی چاہیے تاکہ اخلاص کے خلاف ہو جائے۔ تو ایک تو اخلاص ہے جس کے ذریعے سے اعمال وزنی ہوتے ہیں، ایک تو اخلاص کے ذریعے سے اعمال وزنی ہوتے ہیں، اور دوسرے اتباع سنت سے، اتباع سنت سے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق عمل کیا جاوے تو وہ عمل بہت زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک روز نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں انہوں نے اپنی آنکھ بند کر کے نماز پڑھی کہ نہ آنکھ کھلے گی، نہ ادھر ادھر نظر پڑے گی، نہ دوسرے خیالات آئیں گے، خوب جم کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھی انہوں نے، رات میں سوئے تو ایک انہی کی اس نماز کی صورت مثالی گویا سامنے آئی، اور ایک نہایت خوبصورت عورت خواب میں ان کی نظروں کے سامنے آئی، لیکن وہ اندھی تھی، وہ اندھی تھی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ صبح کو کسی بزرگ کے پاس پہنچے اور جا کر کے ان کے سامنے پوری حالت پیش کی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تھی کیا؟ کہ ہاں آنکھ بند کر کے نماز، کیا اسی واسطے ایسا ہوتا ہے؟ مسنون طریقہ تو آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنے کا ہے۔ کھڑے رہو تو کہاں دیکھو، رکوع میں جاؤ کہاں دیکھو، سجدے میں رہو تو کہاں دیکھو، بیٹھے رہو تو کہاں دیکھو، آنکھ کھلی رہے گی جبھی تو دیکھے گا۔ تو مسنون طریقہ آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنے کا ہے، تم نے سنت کے خلاف کیا، اس واسطے یہ چیز تمہارے سامنے آئی۔ یہ چند باتیں تو میں نے اس لیے کہ عام حضرات کو فائدہ ہو جائے، اور ایک خاص بات میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں۔ حدیث پڑھ لی، بخاری شریف ختم ہو گئی،
اس کتاب میں تقریباً 9000 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اور آپ کے ایک علم حاصل ہوا، اور آپ کو ایک سند حاصل ہوئی، اور آپ کا علم مستند ہو گیا، اور آپ بھی مستند ہو گئے۔ اس لیے آئندہ سے آپ حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پاوے جو ہماری ثقافت کے خلاف ہو۔ آپ فقیہ بن گئے ہیں، ثقافت آپ کے اندر آئی ہے، تو آپ کی ثقافت کے کوئی بات خلاف ہو، ایسی چیز کبھی بھی آپ کے سامنے نہ ہونی چاہیے، ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سفر کیا، دریائی سفر، اور اس وقت ان کے پاس 1000 درہم ہے، 1000 اشرفیاں رہی ہیں، ساتھ میں لے کے جا رہے تھے۔ جہاز میں ایک شخص آیا، ان سے خوب گھل مل کر کے باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بڑا گھلنے ملنے والا آدمی ہے، ان کی بھی رغبت اس کی طرف ہو گئی، اور بہت ساری باتیں اس کو بتا دی، یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے، یہ بھی بتا دیا اس کو۔ رات ہی اس کے ذہن میں بات آئی، صبح کو سو کر کے اٹھا ہے تو اٹھتے ہی چلانے لگا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی، میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی، چلانے لگا۔ تو جہاز کے ذمہ دار جو ہے وہ اپنا جانچ کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے موقع پا کر کے اس تھیلی کو نکالا، اور نکال کر کے دریا میں ڈال دیا۔ 1000 اشرفی کی تھیلی کو موقع پا کر کے انہوں نے نکالا اور نکال کے دریا میں ڈال دیا۔ تلاشی ہوئی، سب کی تلاشی ہوئی، ان کی بھی تلاشی ہوئی، اور کچھ نہیں پایا ان کے پاس۔ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو وہی شخص پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، اور آ کر وہ کہتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 1000 اشرفی کی تھیلی ہے۔ کہا ہاں بالکل، میں صحیح کہہ رہا تھا، جس وقت کہہ رہا تھا میں صحیح کہہ رہا تھا۔ گئے تو وہ تھیلی ہوئی کیا؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دی۔ اتنی بھاری رقم آپ نے دریا میں ڈال دی؟ کہ ہاں۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت تو میری ثقافت ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت میری ثقافت ہے، اور اس ثقافت کو چند اشرفیوں کے عوض میں تباہ کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چند اشرفیوں کے عوض میں تباہ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تھیلی موجود رہتی، آتے دیکھتے کہ تھیلی موجود ہے، ہاں یہی چور ہے، یہی چور ہے، ایک مرتبہ چور کہہ دیا، ساری ثقافت ختم ہو گئی، ساری ثقافت ختم ہو گئی۔ تو آپ حضرات کو ثقافت کا درجہ ملا ہے، تو اس ثقافت کو کبھی گم نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، برسات کا موسم تھا، کیچڑ راستے میں رہا ہے، وہ جا رہے تھے راستے میں، بچتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک لڑکی پیچھے سے کودتی ہوئی آئی اور وہ ان سے آگے بڑھ گئی۔ تو انہوں نے از راہ ہمدردی اس لڑکی سے یہ کہا کہ بیٹی ذرا سنبھل کے چلو، کہ پھسل جاؤ گی تو نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے جو مجھ کو جواب دیا
وہ جواب عمر بھر مجھ کو یاد ہے اور کبھی میں اس کو بھولا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ذرائع ہمدردی کی، ذرا سنبھل کے چلو، گر جاؤ گی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بچی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں سنبھل کر کے چل رہی ہوں، لیکن آپ بھی ذرا سنبھل کر کے چلیے گا۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ آپ بھی سنبھل کر کے چلیے گا، اس لیے کہ میں اگر گر پڑی تو میرا اپنا طرح نقصان ہوگا، اور آپ اگر گر پڑے تو آپ کی پوری قوم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ آخری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، عمر بھر اس کو ذہن میں رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔